سورۃ الملک کی آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک اللہ تعالیٰ نے دعوی تبارک پر 6 دلائل عقلیہ کو بیان کرنے کے بعد اب آیت نمبر 6 سے لے کر 11 تک ان لوگوں کے لیے تخویف اخرویہ کو بیان کیا ہے جو دعوی تبارک کا انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّذِينَ، اور ان لوگوں کے لیے کفروا، جنہوں نے کفر کیا بربہم، اپنے رب کا، اپنے رب کی توحید کا انکار کیا، دعوی تبارک کو نہیں مانا، اللہ کی ذات کے ساتھ غیروں کو بھی برکات دہندہ سمجھتے رہے۔ عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے، وبئس المصیر، اور بری ہے پھرنے کی جگہ، اذا القوا فیہا، جب وہ مجرمین مشرکین دعوی تبارک کا انکار کرنے والے ڈالے جائیں گے فیہا، اس جہنم کے اندر، سمعوا، تو وہ سنیں گے، لہا، اس جہنم کے لیے، شہیقاً، بڑی خوفناک آواز، سخت آواز، وہی تفور، ڈراں حال ہے کہ وہ جہنم جوش مار رہی ہوگی، تکاد تمیز، اتنی جوش کے اندر ہوگی جہنم، ان مجرمین پر اتنا غصہ ہوگا جہنم کو، تکاد تمیز، قریب ہے کہ وہ جہنم پھٹ جائے، من الغیظ، غصے سے، کلما، جب کبھی، القیا، ڈالا جائے گا، فیہا، اس جہنم کے اندر، فوج، کوئی ٹولا، سألہم خزنتہا، تو سوال کرے گا ان جہنمیوں سے، خزنتہا، اس جہنم کا داروغہ، الم یاتکم نذیر، کیا نہیں آیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا؟ اب جہنم کا داروغہ جو ہے وہ ان مجرمین سے سوال کرے گا، جب سوال کرے گا تو مجرمین بطور اعتراف کے کیا کہیں گے؟ بلا، کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، تحقیق آیا ہمارے پاس ڈرانے والا، ہمیں سمجھانے والا آیا تھا، اللہ کے پیغمبر آئے تھے، اللہ کا نبی ہمارے پاس آیا تھا، فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اب یہاں سے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مجرمین کے 3 جرموں کو بیان کیا ہے جو انہوں نے دنیا کے اندر کیے تھے۔ اب یہاں پر وہ ان 3 جرموں کا اعتراف کر رہی ہیں۔ پہلا جرم تکذیب رسول، اللہ کے رسولوں کی تکذیب، دوسرا جرم تکذیب وحی، اللہ کے پیغام کی تکذیب، تیسرا جرم توہین نذیر، توہین انبیاء، توہین رسول، اللہ کے رسولوں کی توہین، جس طرح وہ دنیا میں انہوں نے کہا تھا نا، جب اللہ کے رسول ان کے پاس آئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انطاکیہ بستی والوں کے متعلق کہا، اللہ کے نبی جس وقت ان کے پاس آئے، انہوں نے آ کر اپنی قوم کو سمجھایا، تو وہ آگے سے پیغمبروں کو کیا کہنے لگے؟ ما انتم الا بشر مثلنا، سورہ یاسین آیت نمبر 15۔ وہ مجرمین نے کہا اپنے رسولوں کو، نبیوں کو، ما انتم، نہیں ہو تم، الا بشر مثلنا، مگر ہماری طرح انسان بشر، وما انزل الرحمن،
اور نہیں نازل کیا رحمان نے من شیئن کسی قسم کی وحی کو، ان انتم الا تکذبون نہیں ہو تم مگر جھوٹ بولتے ہو۔ تو اب یہاں پر تینوں جرموں کا اعتراف کریں گے اور کہیں گے فکذبنا، فکذبنا پہلا جرم، ہمارے 3 جرم تھے، بلا کیوں نہیں آئے تھے ہمارے پاس ڈرانے والے؟ تو جہنم کا دروغہ کہے گا پھر جہنم کے اندر کیوں آئے؟ وہ آگے سے اپنے 3 جرم بیان کریں گے۔ پہلا جرم فکذبنا، ہم نے رسولوں کو جھٹلایا تھا، وقلنا اور کہا تھا ہم نے ما نزل اللہ من شیء نہیں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کی وحی کو، ان انتم الا فی ضلال کبیر، اور تیسرا جرم کہ نہیں ہو تم توہین نذیر، اللہ کے نبیوں کی جو انہوں نے توہین کیا اس کا بھی اعتراف کریں گے اور کہیں گے ہمارا تیسرا جرم یہ تھا کہ ان انتم ہم نے کہا تھا رسولوں کو کہ نہیں ہو تم مگر بڑی گمراہی کے اندر۔ وقالو ندامت مشرکین، ندامت سے یہ بات کہیں گے، پشیمان ہو کر حسرت کے ساتھ، حسرت بھرے لہجے میں کہیں گے لو کننا نسمع، کاش کہ ہم کسی ناسے کی بات کو سنتے اور سن کر بلا تفکر و تأمل ہم مان لیتے اس کی پیروی کرتے، او ناقلو یا ہم عقل سے کام لیتے، ہم سمجھتے سن کر ہم اس پر غور و فکر کرتے، اس کے بعد ہم اللہ کے رسول کی بات کو مان لیتے اور عمل کرتے، تو ما کننا فی اصحاب السعیر، نہ ہوتے ہم جہنم والوں میں، آج جہنم کے اندر تو ہم نہ ہوتے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، خلاصہ یہ ہے کہ وہ اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کا، جتنے بھی انہوں نے جرم کیے ہوں گے ان سب کا اعتراف کریں گے، جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا، جہنمی کیا کہیں گے فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، اللہ ہم نے اپنے سارے جرموں کا اعتراف کیا، فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، یہاں سے کوئی نکلنے کا راستہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْتَرَفُوا، وہ اعتراف کریں گے بِذَنبِهِمْ اپنے گناہوں کا، فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، ثمرہ کیا نکلا فَسُحْقًا، یہ انکار کا جو دنیا کے اندر کرتے رہے، تکذیب رسول کا، تکذیب وحی کا، توہین انبیاء کا، نتیجہ یہ نکلا فَسُحْقًا، دوری ہے رحمت سے، لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، جہنم والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے۔ تو دعوی سورت کو تبارکہ، یہ دعوی سورت ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے 6 دلائل عقلیہ بیان کیے، اس کے بعد آیت نمبر 6 سے یہاں 11 تک تخویف اخرویہ کو بیان کیا۔ آگے ان الذین یخشون سے اللہ تعالیٰ دعوی تبارکہ کو ماننے والوں کے لیے بشارت کو ذکر فرما رہے ہیں۔